کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے شہر کراچی کے پوش علاقے میں، جہاں ایک پرانی مگر شاندار کوٹھی تھی، بدر ہاؤس۔ یہ کوٹھی شہر کے ہنگاموں سے الگ ایک خاموش گلی میں واقع تھی۔ اس کا مالک تھا احمد بدر، ایک اکیلا، خاموش مگر دل کے نرم انسان۔ احمد کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد سے اکیلا رہ رہا تھا۔ گھر میں صرف ایک پرانا باورچی اور ایک چوکیدار رہتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ مگر صاف کپڑوں میں، آنکھوں میں شرمیلا اعتماد، چہرے پر خوبصورتی اور وقار۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے نوکری چاہیے، میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہوں۔ چوکیدار نے احمد کو بتایا، صاحب ایک لڑکی آئی ہے، نوکری چاہتی ہے۔ احمد نے مختصراً کہا، بھیج گو اندر۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو احمد نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ لڑکی کے چہرے پر سادگی کے ساتھ ایک خاص کشش تھی۔ احمد نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام زہرا ہے صاحب۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں ناظم آباد سے ہوں، ماں بیمار ہیں اس لیے کام ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ احمد نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، تمہیں گھر کے اندر صفائی، باورچی خانے اور ماں کے پرانے کمرے کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ تمہیں رہنے کی جگہ اور تنخواہ دونوں ملیں گے۔ زہرا کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ صاحب، اس نے دھیرے سے کہا۔ زہرا نے جلد ہی گھر کو صاف ستھرا کر دیا۔ احمد، جو اکثر اپنے کمرے تک محدود رہتا تھا، اب گھر کے دوسرے حصے میں بھی آنے لگا۔ کمرے تازہ پھولوں کی خوشبو سے بھرنے لگے، کھانے میں ذائقہ بڑھ گیا، اور سب سے بڑھ کر گھر میں ایک زندگی سی لوٹ آئی۔ ایک دن احمد نے محسوس کیا کہ زہرا بار بار کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ قریب گیا اور پوچھا، زہرا، تم روز یوں آسمان کی طرف کیوں دیکھتی ہو؟ زہرا نے مسکرا کر کہا، بس صاحب، ماں کہتی تھیں کہ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے، شاید اوپر سے کوئی سن لے۔ احمد اس معصوم جواب پر مسکرا دیا۔ اس کے دل میں ایک نرم سا جذبہ جاگا۔ ایک رات احمد لائبریری میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ زہرا نے آہستہ سے چائے کا کپ رکھا اور پلٹنے لگی تو احمد نے کہا، زہرا، ذرا رکو۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جی صاحب۔ احمد نے نرمی سے کہا، تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ 3 مہینے ہو گئے صاحب۔ اور تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، ماں کا انتقال ہو گیا 2 ہفتے پہلے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ احمد نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے زہرا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی صاحب، کام سے چھٹی لے لیتی تو تنخواہ رک جاتی۔ اب تو میرے سوا کوئی نہیں۔ احمد نے چائے کا کپ رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار زہرا کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو درد چھپا رہی تھیں مگر ہمت سے بھری تھیں۔ اب احمد زہرا سے بات کرنے لگا۔ صبح سلام، شام دعا، کبھی کھانے پر تعریف، کبھی بارش کا ذکر۔ دونوں کے بیچ ایک انکہی دوستی سی ہونے لگی۔ زہرا کے چہرے پر ہمیشہ ایک سکون بھری مسکراہٹ رہتی۔ احمد کو محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں صرف نوکرانی نہیں بلکہ جیسے روح کی تازگی بن گئی ہے۔ ایک دن احمد نے پوچھا، زہرا، تم نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ صاحب، حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر میں چاہوں کہ تم پڑھو تو کیا پڑھو گی؟ زہرا نے چونک کر احمد کو دیکھا۔ میں تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتی صاحب۔ خواب دیکھنا گناہ نہیں زہرا، تم چاہو تو میں تمہیں شام میں پڑھا سکتا ہوں۔ زہرا کی آنکھوں میں پہلی بار چمک آئی۔ واقعی صاحب؟ احمد نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ اب مجھے صاحب نہ کہنا، میرا نام احمد ہے۔ یوں احمد نے زہرا کو پڑھانا شروع کیا، پہلے الف بے، پھر کہانیاں، پھر چھوٹی نظمیں۔ زہرا کی ذہانت حیران کن تھی۔ چند ہفتوں میں وہ روانی سے پڑھنے لگی۔ احمد اکثر سوچتا، یہ لڑکی اگر حالات کے شکنجے میں نہ پھنس جاتی تو شاید کسی اسکول کی بہترین طالبہ ہوتی۔ پڑھائی کے دوران دونوں کے بیچ ہنسی مذاق بھی ہونے لگا۔ ایک شام جب بجلی چلی گئی تو زہرا نے موم بتی جلا کر کہا، احمد صاحب۔ اوہ، معاف کیجیے احمد۔ جی محترمہ زہرا، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں ہنس پڑے اور اس ہنسی نے ان کے درمیان کے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ زہرا اب اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ احمد کو احساس ہوا کہ وہ اب تنہا نہیں رہا۔
ایک شام احمد نے اپنی بہن نادیہ سے فون پر بات کی۔ نادیہ نے کہا، بھائی تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تم بہت اکیلے ہو گئے ہو۔ احمد نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، نادیہ شاید دل اب کسی کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ نادیہ چونکی، واقعی؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ احمد نے خاموشی سے کہا، ایک سادہ لڑکی جو اس گھر میں کام کرتی ہے۔ نادیہ نے فوراً کہا، بھائی تمہیں سوچنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے؟ احمد نے گہرا سانس لیا، نادیہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن دل کو خاموش کیسے کروں؟ دوسرے دن زہرا کے گاؤں سے ایک شخص آیا۔ وہ زہرا کے مرحوم والد کا پرانا دوست تھا۔ اس نے زہرا سے کہا، بیٹی تمہارے والد کا قرض باقی ہے، اگر وہ نہ چکایا گیا تو تمہیں بھی عدالت جانا پڑے گا۔ زہرا پریشان ہو گئی۔ احمد نے سب کچھ سنا اور فوراً کہا، کتنا قرض ہے؟ 50,000 روپے۔ احمد نے بنا سوچے نوٹوں کا لفافہ نکالا۔ یہ لو، زہرا کے والد کا قرض ختم سمجھو۔ زہرا نے فوراً ہاتھ روک لیا، نہیں احمد صاحب، میں یہ آپ سے نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مدد نہیں، بوجھ بن جائے گا، میں کام کر کے چکا دوں گی۔ احمد نے اس کی غیرت کو سلام کیا، ٹھیک ہے زہرا، جیسے تم چاہو۔ مہینے گزرتے گئے، زہرا نے دن رات کام کیا، قرض واپس کیا۔ ایک دن احمد نے اسے باغ میں بلایا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے سائے لہرا رہے تھے۔ احمد نے کہا، زہرا اگر میں تم سے کہوں کہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ بطور مالک کی بیوی، تو تم کیا کہو گی؟ زہرا کا چہرہ سرخ ہو گیا، دل دھڑکنے لگا۔ احمد یہ مناسب نہیں، میں تو ایک نوکرانی ہوں۔ احمد نے کہا، نہیں زہرا، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں اس لائق نہیں۔ محبت لائق ہونے کی نہیں، خلوص ہونے کی بات ہے۔ زہرا نے سر جھکا لیا، اگر آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ کچھ دن بعد احمد نے نکاح کا اعلان کیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے باتیں کیں، کچھ نے تصدیق کی، مگر احمد نے صرف اتنا کہا، میں نے خوبصورتی نہیں، انسانیت سے شادی کی ہے۔ وقت گزرا، زہرا نے اس گھر کو محبت سے بھر دیا۔ وہ اب صرف نوکرانی نہیں تھی، وہ احمد بدر کی شریک حیات، اس کی دعاؤں کی زہرا تھی۔ اور وہ کوٹھی جو کبھی ویران تھی، اب محبت، مسکراہٹ اور زندگی کی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ انسان کا درجہ اس کے دل، کردار اور نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے طبقے یا حیثیت سے۔ محبت تبھی حقیقی ہوتی ہے جب وہ خلوص، عزت اور احساس سے جڑی ہو۔